اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں رب نے بیکار پیدا کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا نہیں؟ انسان دنیا میں اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے، اور دنیا میں اس وقت لوگ ناکام، مایوس، پریشان، بور، تکلیف، آزمائش میں ہوتے ہیں جب وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جو آدمی جس مقام پہ بھی ہے مالک نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی ضرورت تھی، حکمت تھی، تقاضے تھے اللہ کی حکمت کے، پھر شخص کو پیدا کیا گیا۔ اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور کرتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھلا کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں، میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، نظریے کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے میں کیا اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا، ترجیحات طے کرتا، کام شروع کر دیتا۔ ہم ساری زندگی طے ہی نہیں کر پاتے کہ دراصل ہم ہیں کیا، ہم دنیا دار ہیں کہ دیندار ہیں، ہم کوئی سرکاری ملازم ہیں کہ تاجر ہیں، ہم بھلا ایک ویلفیئر آدمی ہیں یا ہم بس اپنی ذاتی سوشل لائف کے قابل ہیں، اور ہم طے ہی نہیں کر پاتے دراصل کیا ہے۔ ترجیحات کا تعین ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے، بہت سارا۔ یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، بلکہ اس سے الجھاؤ بڑھتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پتہ ہے سونا اسلام کس کا ہے؟ ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کے پاس اسلام ہے، تو فرمایا پتہ ہے حسین اسلام کس کا ہے؟ سونا مسلمان کون ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو فرمایا جو بے معنی، بے مقصد اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے وہ سونا مسلمان ہے۔ اسلام کے حسن کا تقاضا ہے، مسلمان تو سونے سونے، چیدہ چیدہ، چنیدہ چنیدہ کام کرتا ہے۔ اس کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے صاف ستھرے، اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے۔ فضول بحثوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا، فضول سوالات بھی دین میں منع ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتا ہے کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ ہمارا تو آپ یقین کریں کچھ وقت لے گئے کعبہ خانے، کچھ زندگی لے گئی ہوٹل، کچھ وقت گزر گیا سیر کرنے میں، کچھ یہ پتہ کرنے میں گزر گیا کہ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گیا۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ یاد رکھنا ہمارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کر رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت، تو اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا، فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر رہے ہیں، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، بری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے۔ جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی، یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز اسے عطا کر دے گا۔ من چاہی چیزیں جنت میں ملیں گی، من چاہی، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات کو نہ 2 جملوں میں بند کر دیا، فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا۔
لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا آ گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئیں، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، کیونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی، ایک دو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب ہے۔ آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا ہے۔ ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچاننا۔ یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں۔ اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گی، چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی دو ایک ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا۔ تو یہ مصروفیت پھر انہیں نا اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، یہ والی مصروفیات۔ چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں، پابندی سے، وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ جائیں گے۔ اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کرنی، آپ کا تعین ہو وقت کا، اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوگا، آپ کی وجہ سے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی، کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے، اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں۔ ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے، ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا۔ انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں۔ جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے، وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا۔ ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے کہ جس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا۔ اتنے بڑے کام کر کے، اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے، اور صدیاں بیت گئیں۔ خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو ایک پارے کی ایک جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی۔ کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا زندگی،
وقت نہیں ضائع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، اس دن منادی ہوتی ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگو آج اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ آج یہ جو دن ہے نا، یہ آج کے بعد دوبارہ یہ نہیں آئے گا میرے عزیز۔ آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی، آج جس کی عبادت رہ گئی سو رہ گئی، آج جس نے استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی رہ گئی، آج جس نے ابا کی قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی، آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا، یہ رہ گیا اس کا کام، آج رہ گیا۔ آج نہ ہر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب وسوسے بڑے آتے ہیں، ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میڈیا دیکھ دیکھ کے، رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے، رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا، اللہ جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا۔ یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وسوسے ہی وسوسے، خیالات ہی خیالات، تصورات ہی تصورات۔ وہ لوگ جو اپنے مصلے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے تھے، جو وظائف وقت پہ پڑھتے تھے، جو درود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے، اتنا سونا پڑھتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گنبد خضرا سامنے موجود ہے۔ اتنے ذوق سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکون میں رہتے تھے، انہیں خوابیں اچھی آتی تھیں، ان کی فکریں مضبوط رہتی تھی، ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا۔ اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دوائی گردن کی درد کی کھایا کرے، کیونکہ 3 گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں، تو کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ عزیز بھائی، وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے وقت کو بچا لیں، اپنے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں، یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، یہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، فراغت دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے۔ دیکھیں اسلام وقت کا کتنا پابند ہے، فجر اپنے وقت پہ، ظہر اپنے، اور عصر مغرب، یہ کبھی ہوا ہے کہ چلو مغرب آج آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لو؟ کتاب موقوتا، پورے وقت پہ، عشاء اپنے وقت پہ، حج اپنے، وہ بھائی 9 ذی الحج کو ہی ہوگا، نہ 8 کو ہوگا نہ 10 کو ہوگا، اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے۔ رمضان کے روزے اپنے، سحری وقت پہ، افطاری وقت پہ۔ مسلمان جب تیری ہر شے وقت پہ ہے تو وقت کا خیال رکھتا کیوں نہیں؟ وقت کا خیال رکھیں، اور ایک بات یاد رکھیں، وقت کو اپنے قبضے میں کر لیں، ورنہ یہ مانتا مونتا کوئی نہیں کسی کی۔ امام شافعی کہتے تھے یہ تلوار ہے، اگر وقت کی تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تو تم بڑی مشکلوں کو کاٹ دو گے، اور اگر یہ تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھی تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ یعنی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبح ہوئی تھی تو جس نے صبح سے کچھ کیا ہے، ورنہ دن تو بیت ہی گیا، ورنہ تو پھر بھائی سپہر تو ہو ہی گئی، تو کیوں نہ کچھ کر لیں، کچھ پروگرام بنا لیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں مشورے دیتے ہیں، ذرا سننا بات ختم کرنے لگا ہوں۔ بزرگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ فریدہ سوتے ہیں، مان لینا مشورہ بابا صاحب کا۔ یہ ستیا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو تو غافل ہو گیا ہے نا، کہتے ہیں تو اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، وقت حساب قریب آ گیا اور ابھی بھی لوگ غافل ہیں۔ فرمانے لگا یہ تو غافل جو ہو گیا نا، یہ ستیا سے مراد یہ ہے کہ غفلت سے اٹھ نا فریدہ ستیا۔ اوے داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی تے پیچھا رہ گیا ہی دور، کہنے لگے اور کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو ہی دے۔ اٹھ نا فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت۔ وہ تو ستا ہے تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ پھر فرمانے لگے اٹھ نہ فریدہ ستیا، چل خلقت ویکھنی جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔
اس سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگے اٹھ نہ چل، اور کچھ نہیں تو کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ چل کے، اٹھ نہ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا، تم ہی بخشیا جا اپنے وقت کو۔ جوانوں، اگر تم وقت کے مطابق کام کرنے لگ گئے تو بڑا کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور اگر وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا۔ اقبال نے اپنے بیٹے کے نام نظم لکھی تھی، کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تو خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں۔